دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کا جیل سے رہا ہونے کے بعد یہ ویڈیو کلپ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ آخر کیا کہا ہے اس میں، تو آئیے سن لیتے ہیں۔ کہ آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، آنے کے بعد یہ کیا بولتا ہے، سب اسی انتظار میں ہے۔ میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا، آنے کے بعد وہی بولے گا جو پہلے بولتا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوتا تو ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کی سب سے اعلیٰ عدالت یہ نہیں کہتی کہ ان کے اسپیچ میں کوئی ہیٹ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں اندازہ ہے میرے عزیزوں، ہاں جہاں غلطی ہوگی ہم بھرے اعلان کے ساتھ کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، زبان پھسل گئی۔ لیکن جو چیز نہیں ہے تو اگر تم زبردستی اس کو کہو گے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ ہاں بس اتنی دعا میرے حق میں کریں کہ جتنی بھی زندگی باقی ہے اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی محبت اور ان کی عظمت کی حفاظت کے لیے جیتے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا، جو میسج دینا تھا وہ ہم نے دے دیا۔ اب جو حالات آ رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے بھی میں یہ گزارش کروں گا، دین کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، ورنہ گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ دین کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ۔ اور اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے۔ کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی، کہیں مجھے کوئی بات بتا دو، اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا۔ اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی۔ آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے، اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے، اب وقت کم بچا ہے۔ آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں، عزت وہیں پر ہے، انہی کے قدموں میں عزت ہے، اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ، سچائی کی طرف واپس آ جاؤ۔ جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو، اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے، اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے، اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو۔ اور علماء ذوی الاحترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو۔ صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا، جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی، یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے۔ ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی الاحترام کی ہوئی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات نہیں تھی۔ اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے، 18 مہینے تک ایمرجنسی، وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے، لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی، نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی۔ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے، جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ
اس کے سمجھ کا قصور ہے، اس کے فہم کا قصور ہے۔ ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں، بلکہ یہ تو کامن بات ہے، ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے۔ فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے کیا بات ہے مولانا، آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے، کچھ ہلچل نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، تم اکیلے بیٹھے ہو، بیوی کہیں گئی ہے، ماں کہیں گئی ہے، گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو، گھر میں خاموشی ہے، تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، کچھ دیر کی خاموشی ہے، شام میں آ جائے گی، تو کیا گناہ کیا؟ کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے، اس کے گھر میں خاموشی ہے اسی لیے بول رہا ہے۔ ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی، اسی لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج، اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا، اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا۔ تو وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، وہ اسلام کی ہلچل تھی۔ تو میرا گھر آج خاموش ہے، اس لیے تو میں پکار کر کے رہا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے، اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی، کوئی صلاح الدین آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ رکھے، اور آپ سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ۔